ہم نے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہمارا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ موبائل کے بغیر زندگی نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل کے بغیر یہ ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اگر ان موبائلوں کی وجہ سے ہماری بیٹیوں اور ہماری نسلوں کا ایمان ضائع ہو رہا ہے، تو اس موبائل سے زیادہ ہلاکت خیز کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں ہمیں۔ یہ ایک شیطان ہے جو انسانوں کو شیطنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، کیا کہا تھا اس نے اللہ کو؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ اللہ میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے سامنے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے پورا زور لگا دوں گا کہ کسی طرح سے اسے کیا کر دوں؟ گمراہ کر دوں۔ تو یہ شیطان تو لگا ہوا ہے، مگر ہمارا کام ہے اس شیطان سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی نسلوں کو کیسے بچایا جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں کہا کہ سب سے بنیادی وجہ یہ کہ ہم ہمت اور حوصلہ نہیں کرتے برائی کو چھوڑنے کا اور نیکی کو کرنے کا۔ اور کہا اس کا علاج کیا ہے؟ کہا اس کا علاج یہ ہے کہ امت اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے گھر سے وابستہ کر دے۔ کس سے وابستہ کر دے؟ اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے گھر سے۔ اگر ہم اللہ کی کتاب سے دور ہوئے، اگر ہم اللہ کے گھر مساجد سے دور ہوئے، تو آپ یوں سمجھیے کہ سوائے ضلالت، کفر اور گمراہی کی اور کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہدایت لے کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہادی بنایا تو سب سے پہلے آپ پر کس چیز کو نازل کیا گیا؟ قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ایسی خوبصورت 5 آیتیں نازل کی کہ جس نے پوری انسانیت قیامت تک کے انسان اس سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ علم اور تعلیم کے نام پر اس امت کو گمراہ کیا جائے گا، اس لیے اللہ نے کہا پڑھ مگر اپنے رب کے نام سے پڑھ، کسی اور کے نام سے مت پڑھ، انگریز کے نام سے مت پڑھ۔ ہم نے آج انگریزی سیکھنے کو اپنے لیے بہت بڑا شرف سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے، ایک زبان کی حیثیت سے ہم اسے ضرور سیکھیں، وہ دنیا کی ضرورت ہے، مگر ہماری آخرت کی ضرورت ہمارا اپنا ایمان ہے۔ ہمیں اس سے زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ لہذا ہم نے اپنی ترجیحات کے تعین میں غلطی کی کہ ہمیں پہلے اپنے ایمان کو بچانے والی چیزوں کو اوپر محنت کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں اپنی دنیا پر محنت کرنی چاہیے۔ ہم اپنی دنیا پر زیادہ محنت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بچانے والی چیزوں پر ہم محنت نہیں کرتے۔